अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने पिछले दोनों लेक्चर सुन लिए होंगे। अगर नहीं सुने तो उन दो लेक्चर्स को दोबारा सुन लें। कुछ कैंडिडेट्स बाद में आए थे जिन्होंने ग्रुप बाद में ज्वाइन किया है, तो मैं वो लेक्चर्स दोबारा सेंड कर देता हूँ। आप उन लेक्चर्स को दोबारा सुन लें, और जो दोस्त अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सके उनके साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर दें ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो। और आज तीसरा लेक्चर है कंप्यूटर साइंस का। मैं पहले दो लेक्चर्स को भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको क्या पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने डाटा इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशंस के बारे में बात की थी, और सेकंड लेक्चर में हमने रिलेशनल फाइल सिस्टम के बारे में बात की थी। थर्ड लेक्चर में अब हम डेटाबेस की तरफ जाएंगे कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस की डेफिनेशन देख लें पहले। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन है, मजमूआ है, इकट्ठ है किस चीज़ का? डाटा का, जो कि आपस में लॉजिकली कनेक्ट हुआ है किसी फाइल्स में और सेट्स में। ये इसकी डेफिनेशन है। नॉर्मली दीज फाइल्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ होने वाली डिफरेंट नेचर्स की फ़ाइल होती हैं, जिनको आपस में हम जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं? ताकि उसके जोड़ के हम उसके रिज़ल्ट्स ले सकें। तो इसके अलावा इसकी आप डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड डाटा। इसकी और भी डेफिनेशंस हो सकती हैं। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। ये डाटा की एक कलेक्शन है जिसको हम एफिशिएंट वे में, अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज करके तरतीब लगा के रखते हैं ताकि बाद में हम इसको यूज़ कर सकें। इसकी मिसाल ये है कि आपके पास कुछ 100, 200, 400 किताबें हैं, तो आप उसको घर में एक अलमारी में डिफरेंट जगहों पे आप अलग अलग सेट्स बना के रखेंगे ताकि उसको हम बाद में जब ज़रूरत पड़े जहाँ से जो बुक उठानी हो हम उठा सकें और रख सकें। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह आप अपने लैपटॉप के अंदर आपके पास कोई 100, 200, 400 उलमा कराम के बयान पढ़े हैं, तो आप उनको किसी न किसी तरतीब में लगा के रखेंगे। तो अब आपके पास कलेक्शन है डाटा की, आप उसको तरतीब के साथ रखेंगे ताकि उसको आप आसानी से वहाँ से उठा सकें और वहाँ से फिर आप रख सकें। ये एक थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन ये डाटाबेस नहीं है। डाटाबेस की एक्चुअल एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको देता हूँ। बैंक सिस्टम के अंदर आप जाएं अगर, तो वहाँ पे 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000 लोगों का डाटा इकट्ठा पड़ा हुआ होता है। लोग अकाउंट्स ओपन करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक बंदे के अकाउंट में से पैसे जमा करवाए हैं और दूसरे बंदे के अकाउंट में से पैसे निकल जाएं। जिस बंदे का अकाउंट पड़ा है, जिसमें उसने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, उसी में से पैसे निकलते हैं। वजह क्या है कि उसको तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज करके रखा गया। तो अब वो क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइज डाटा, कि बहुत सारे लोगों का जो डाटा है वो मिलता जुलता डाटा है और उसको ऑर्गेनाइज करके रखा गया है ताकि जिस वक्त जिस बंदे के डाटा जो है वो उठाना पड़े वो उठाया जा सके। तो डाटाबेस की आप एग्जांपल दे सकते हैं। सेविंग अकाउंट, बैंक के अंदर जो है, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन, क्लाइंट बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आप नादरा की मिसाल दे सकते हैं। आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट का डाटाबेस की एग्जांपल दे सकते हैं। तो आप सिंपल एग्जांपल दें, डाटाबेस की डेफिनेशन करें, उसके बाद उसकी एग्जांपल में आप कॉलेज स्टूडेंट डाटाबेस लिख दें, और या आप उसकी जगह पे नादरा सिस्टम भी लिख सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल हो गई। उसके बाद डाटाबेस काम क्या आता है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, आप ये देख लें कि ये दरमियान में उसने डाटाबेस को शो किया हुआ है कि बहुत सारी फाइल्स जो हैं, कलेक्शन ऑफ मैनी फाइल्स। यहाँ पे 1000, 2000 फाइल्स पड़ी हुई है एक ही जगह पे। तो जो बंदे को भी जो ज़रूरत होती है वो जाके ले लेता है। अब यहाँ की जो फाइल्स हैं वो इस बंदे को दी हुई हैं, इधर वाली फ़ाइल इस बंदे को दी हुई हैं, ये वाली फ़ाइल इसके पास है, ये वाली फ़ाइल इसके पास है। तो हर बंदे को उसकी फ़ाइल्स असाइन की हुई हैं, रखी हुई एक जगह पे हैं। जिस तरह लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स एक जगह पे रखी हुई होती हैं, आप लाइब्रेरी की एग्जांपल भी दे सकते हैं डाटाबेस में। तो वो बहुत सारी बुक्स एक जगह पे रखी होती हैं, जिस बंदे को जो बुक असाइन की जाती है वो उठा लेता है और पढ़ने के बाद वापस रख देता है। तो इसी तरह से ये डाटाबेस की कलेक्शन है डाटा की, और मुख्तलिफ लोग, यूज़र्स उसको एक्सेस कर रहे हैं और जिसको जो डाटा चाहिए होता है वो ले लेता है। तो इस प्रोसेस में काम क्या क्या होते हैं? एडिंग न्यू ब्लैंक फाइल टू द डाटाबेस,
کہ ڈیٹا بیس کے اندر یہ یوزر کیا کر سکتا ہے، کوئی بھی فائل ایڈ کر سکتا ہے، نئی فائل ایڈ کر سکتا ہے. انسرٹنگ نیو ڈیٹا انٹو دا ایگزسٹنگ فائل، جو فائل آلریڈی اس کے اندر پڑی ہوئی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ایڈ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ اس فائل میں پہلے 100 بندوں کا اکاؤنٹ تھا، اب اس نے ایک بندے کا اور اکاؤنٹ ایڈ کر دیا. اس کے بعد ریٹریونگ ڈیٹا فرام ایگزسٹنگ فائل، جو موجودہ فائلز پڑی ہوئی ہیں اس میں سے ڈیٹا ریٹریو کر سکتا ہے، ڈیٹا لے سکتا ہے، اس کو ڈیٹا لے سکتا ہے. اپڈیٹنگ ڈیٹا ان ایگزسٹنگ فائلس، جو ڈیٹا اس کے اندر آلریڈی پڑا ہوا ہے اس کو اپڈیٹ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہاں پہ ایک بندے کے اکاؤنٹ میں 5000 پڑا ہوا تھا، تو آپ نے 2000 اس کے اندر اور ایڈ کر دیا تو وہ 7000 ہوگا، یہ اپڈیٹ کرنا ہے. ایک بندے کا نام علی احمد تھا اور آپ نے بدل کے محمد علی کر دیا، یہ اپڈیٹ کرنا ہے. مطلب کوئی بھی کام آپ ایڈیٹنگ جو کرتے ہیں اس کو ایڈیٹنگ کو اپڈیٹنگ بولتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کسی بندے کا ڈاٹا پڑا ہوا ہے وہ چاہیے نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی، تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ریموونگ ایگزسٹنگ فائلز ایمپٹی اور ادروائز فرام دا ڈیٹا بیس، جو ایگزسٹنگ فائلز پڑی ہوئی ہیں آپ ان پوری کی پوری فائلز کو ڈال سکتے ہیں، ان کو ایمپٹی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہوگی. اب ڈیٹا بیس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کافی ساری چیزوں کے ملنے سے بنتا ہے. لائک آپ کہتے ہیں جی کہ عبدالحکیم کالج میں یا میر چنو کالج میں، جی وہاں بھی بڑا ماحول ہے. اب وہ ماحول کیا ہے؟ مختلف چیزوں کے ملنے سے بنتا ہے. وہ مختلف کمپوننٹس ملتے ہیں، مختلف چیزیں ملتی ہیں، تو ان کے ملنے سے جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کے اندر بھی کافی ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک انوائرمنٹ بنتا ہے. وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ ڈیٹا ہے، ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے، اینڈ پرسونلز. پرسنل نہ سمجھ آئے تو آپ یہاں پہ امپلائی لکھ سکتے ہیں، امپلائیز، ملازم، لوگ، پیپل بھی لکھ سکتے ہیں آپ سمپل. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کے ملنے سے یہ پورا انوائرمنٹ بنتا ہے. ان 4 چیزوں کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیٹا کے اندر انفارمیشن ہو سکتی ہیں، مطلب کہ آپ کے پاس کلیکشن ہو سکتی ہے چیزوں کی، نعتوں کی، بیانات کی، بکس کی، یہ ڈیٹا ہے. ہارڈ ویئر ایسی مشینیں ہیں، ڈیوائسز ہیں جن کو ٹچ کیا جا سکتا ہے اور جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا کام پرفارم کرتے ہیں. فزیکل کمپوننٹس، مثال اس کی اسٹوریج ڈیوائسز جیسا کہ ہارڈ ڈسک ہو گیا، آپ کا میموری کارڈ ہو گیا. اس طرح ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، آپ کی ماؤس، کی بورڈ ہو گیا، آپ کے پرنٹرز ہو گئے، یہ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہم نے فرسٹ ٹرم میں یہ سارے کمپوننٹس پڑے ہوئے ہیں. ڈیوائس کنٹرولرز، ڈیوائس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مختلف چیزیں ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں وہ آئی او چینلز، ان پٹ آؤٹ پٹ چینلز، پروسیسرز اور مین میموری. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے فرسٹ ایئر میں. پروسیسر پروسیسنگ کرنے کے لیے یوز ہوگا، جس کو سی پی یو بھی بولتے ہیں. مین میموری اس کو ریم بولتے ہیں. ان پٹ آؤٹ پٹ چینل، جن چینلز کے ذریعے سے آپ ان پٹ آؤٹ پٹ کر سکتے ہیں. ڈیوائس کنٹرولرز، ڈیوائس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس جو آلات یوز ہوتے ہیں ان کی بات کی ہے اس نے. سافٹ ویئر اب ایسے جو سافٹ ویئرز ہیں جن کو ہم نے دیکھا تھا کہ نان ٹچیبل پارٹ ہوتے ہیں، جو سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتے ہیں جو کسی بھی کام کو پرفارم کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. تو یہ سافٹ ویئرز کون کون سے ہوں گے؟ سیٹ آف پروگرامس اور یوٹیلیٹیز. یہاں پہ وہ یہ بھی لکھ سکتا تھا، ڈی بی ایم ایس بھی لکھ سکتا تھا، تو آپ ڈی بی ایم ایس بھی لکھ سکتے ہیں. سیٹ آف پروگرامس، ڈفرینٹ قسم کے پروگرامز ملیں گے. مثال کے طور پہ آپ کی ونڈو ہوگی اس میں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایم ایس آفس آپ انسٹال کریں گے، ایم ایس ایکسیس انسٹال کریں گے، یا اس طرح کے ملتے جلتے سافٹ ویئر ڈیٹا بیس کے لیے مائی ایس کیو ایل انسٹال کریں گے. تو اس کے بعد یوٹیلیٹیز آپ انسٹال کریں گے. مثال کے طور پہ آپ نے اینٹی وائرس انسٹال کیے، اس کے بعد آپ نے اسپریڈ شیٹس انسٹال کی، یہ یوٹیلیٹیز ایڈ کریں گے آپ. مطلب کہ جو بھی سافٹ ویئرز آپ کے پاس یوز ہوں گے ان کو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے. تو یہ 2 کافی ہیں. آپ سیٹ آف پروگرامز لکھ دیں اور یوٹیلیٹیز لکھ دیں. سمپل ایکسپلین نہ بھی کریں تو چل جائے گا. پرسونلز کیا ہیں؟ وہ بندے ہیں، لوگ ہیں جو سسٹم کو چلانے کے لیے استعمال ہوں گے، وہاں پہ بیٹھیں گے. کیونکہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر بھی ہے، اچھا سافٹ ویئر بھی ہے، اچھا آفس بھی ہے، لیکن اس میں بیٹھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے بندے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ سسٹم بیکار ہے. تو اب وہ لوگ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ پروگرامرز یا اینالسٹس. پروگرامرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہوتے ہیں، جو چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، سافٹ ویئرز بناتے ہیں. اینالسٹ جو تجزیہ کرتے ہیں، اینالسٹ نے آ کے تجزیہ کر کے بتایا کہ بھئی ہمارے کالج کو، لائبریری کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے، اس کو ڈیٹا بیس بنانے کی ضرورت ہے، اس کے اندر یہ چیزیں آپ ایڈ کر دیں. سافٹ ویئر ڈیولپر آیا، اس نے بنا کے دے دیا. اب اینڈ یوزرز کون سے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو سسٹم کو استعمال کریں گے. جو وہاں پہ لائبریرین بیٹھا ہوا آپ کو بک ایشو کرے گا، وہ ہوتے ہیں لائبریرین، اینڈ یوزرس. یا اس کو آپ دیکھ لیں کہ میڈیکل اسٹور وغیرہ پہ آپ جاتے ہیں یا بڑے بڑے مالز پہ، شاپنگ مالز پہ آپ جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو لوگ سسٹم کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں
وہ ڈیولپر نہیں ہوتے، میٹرک انٹر لوگ ہوتے ہیں، تو وہ استعمال کرتے ہوئے اینڈ یوزرس ہو گئے۔ اس کے بعد ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرس، جو اس تمام کے تمام ڈیٹا کو اور اس کی انفارمیشن کو مینیج کرتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے ڈیٹا بیس بناتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں، ڈیٹا بیس کی انتظامیہ ہے، ان کو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرس کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ساری آج کا لیکچر، اس کو سنیے گا، سمجھ نہ آئے تو پوچھیے گا، لیکن پوچھا تب جاتا ہے جب پڑھا جائے۔ تو رپیٹ کر لیتے ہیں۔ ڈیٹا بیس ڈیفینیشن تھی اس کی، کلیکشن آف لاجیکل ریلیٹڈ ڈیٹا سیٹس اور فائلس، سمپل ہے، اگر جو میں نے بتائی ہے پہلے وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ایگزامپل ہے، ایگزامپل آپ اپنے لائبریری کی ایگزامپل دے سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس کی ایگزامپل دے سکتے ہیں، نادرا کی ایگزامپل دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹا بیس کا ایک اسٹرکچر تھا، پکچر بنا دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ آپ ڈیٹا بیس میں کر کیا سکتے ہیں، یہ 6 ورکس، یہ اس کے پوائنٹ تھے، ہمارے پاس 6 کام ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیٹا بیس انوائرمنٹ تھا، ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کے میجر 4 کمپوننٹس تھے، ڈیٹا، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اینڈ پرسونلز، ان چاروں کو ہم نے دیکھا تھا۔ اگلے لیکچر میں ہم ڈیٹا بیس آبجیکٹیوز کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔